11ویں پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر سورہ توبہ کے اندر ان منافقوں کا ذکر کیا ہے جو منافقین بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا تھا اس غزوے میں شامل ہونا ہے، تو اس غزوے سے پیچھے رہ جانے والے میں منافقین تھے۔ منافقین بلا عذر کے پیچھے رہ گئے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیا کہ منافقین جو اس غزوے سے پیچھے رہ گئے ہیں، جب آپ مدینہ واپس جائیں گے تو یہ عذر پیش کریں گے۔ آپ ان سے کہہ دینا کہ عذر مت پیش کرو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں خبر دے دیا ہے کہ تم بغیر عذر کے اس غزوے میں نہیں گئے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، یہ منافقین آپ سے عذر بیان کریں گے جب آپ ان کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ قل لا تعتذروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تم لوگ ہرگز عذر مت پیش کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری باتوں پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں ہمیں خبر دے دیا ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اللہ رب العالمین تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، دیکھے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے آپ کے عمل کو دیکھیں گے۔ آج تم عذر پیش کر رہے ہو، کل فیوچر میں یہ پتہ چل جائے گا تمہارے باتوں میں سچائی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر بھی اگر تم ہم سے بچ گئے اور ہم نے کچھ اس میں ہم سے آپ چھپا لے گئے بات کو، تو اللہ کے نبی نے کہا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوگوں کو ایسی ذات کی طرف لوٹایا جانا ہے جو حاضر کا بھی علم رکھتا ہے، پوشیدہ کا بھی علم رکھتا ہے۔ رسول اللہ سے بہانہ کر کے تم تو بچ سکتے ہو، مجھ سے، نبی نے کہا مجھ سے تم بہانہ کر کے بچ سکتے ہو، لیکن اللہ کی ذات سے کیسے بچو گے جس کو ہر چیز کا علم ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں آگاہ کر دے گا ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے کارناموں کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے باتوں کو ظاہر کر دے گا۔ گویا ایک طرح سے اس آیت میں منافقوں کو ڈانٹ لگائی گئی ہے، انہیں زجر و توبیخ کی گئی ہے کہ یہ تمہارا عذر قابل قبول نہیں ہے، تمہیں تو جنگ میں غزوہ تبوک میں جانا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان مسلمانوں کا ذکر کیا جو مسلمان پہلے اسلام قبول کیے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی، کہا ان صحابہ کرام کی تعریف کی، ان مہاجرین صحابہ کی تعریف کی، ان انصار صحابہ کی تعریف کی جو پہلے مسلمان لائے۔ اسی طرح سے جو ان کی پیروی کرے احسان کے ساتھ، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سابقین اور اولین مہاجر اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، جو لوگ ان صحابہ کرام کی پیروی کر رہے ہیں احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ اللہ رب العالمین اس آیت میں ان صحابہ کرام کی تعریف کیا ہے جو پہلے مسلمان ہو گئے، چاہے وہ مہاجر ہو چاہے انصار ہو، اور ان کے پیروی کرنے والے جو مسلمان ہیں ان کی بھی تعریف ہو رہی۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا تسبوا اصحابی، تم لوگ میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں روافض شیعہ جو صحابہ کرام کو گالی دیتے اس زمانے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کہا تھا لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر گولڈ سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو ان لوگوں نے آدھا سا جو خرچ کیا ہے
یا آدھے سا سے بھی کم جو خرچ کیا اللہ کے راستے میں، تم اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی صحابہ کرام نے جو قربانیاں دے دی ابتدا میں، وہ سوچا نہیں جا سکتا۔ ابتدا میں جو پریشانیاں صحابہ کرام جھیل گئے وہ سوچا نہیں جا سکتا۔ بعد میں آنے والی نسلیں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، تو بھی صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ سابقین اولین سے کون مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی کہ انسان کو جنت مل جائے اور صحابہ کرام کو جنت ملے۔ سابقین اولین صحابہ سے کون مراد ہے؟ مفسرین نے الگ الگ تفسیر بیان کی۔ کچھ مفسرین نے کہا ہے اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہیں دونوں قبلہ کی طرف نماز پڑھنے کا شرف ملا، بیت المقدس کی طرف بھی چہرہ کر کے نماز پڑھے اور خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں اس سے وہ صحابہ مراد ہیں جو حدیبیہ میں بیعت رضوان کے میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ شریک تھے وہ سابقین اولین ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں اس سے اہل بدر مراد ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، وہ مسلمان ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے یہ تینوں مفہوم کو بھی سابقین اولین میں لیا جا سکتا ہے۔ جو بدر میں شریک ہوئے وہ بھی سابقین اولین میں ہیں، جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے وہ بھی سابقین اولین میں سے ہیں، اور اسی طرح سے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا جنہیں شرف حاصل ہو وہ بھی سابقین اولین میں سے۔ تو صحابہ کرام کی تعظیم کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا منہج ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کی ایمان جیسا ایمان لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ گویا وہی ایمان معتبر ہے، وہی منہج معتبر ہے، وہی طریقہ معتبر ہے جو طریقہ جو منہج صحابہ کرام کا رہا۔ آگے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے زکوٰۃ لیجیے، ان کے مال سے زکوٰۃ لیجیے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور اس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کیجیے، ان کا تزکیہ کیجیے، وصلی علیہم، ان کے لیے آپ دعا بھی کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا، اطمینان کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بتلایا کہ آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور ایک حکم یہ بھی بتلایا گیا کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ اصول رہا ہے تو جو زکوٰۃ دے رہا اس کے لیے دعائے خیر کرنا چاہیے، جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے حق میں دعائے خیر کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہم جان لیں کہ مسلمان ہونے کی ایک دلیل اور علامت ہے کہ آدمی صدقہ خیرات کرتا رہے۔ صحیح مسلم کے روایت ہے وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، صدقہ خیرات زکوٰۃ انسان کے لیے دلیل ہے کہ وہ مومن ہے، تبھی تو اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر خرچ کر رہا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے حکموں کی تعمیل کر کے وہ اپنے پسندیدہ مال کو لگا رہا ہے، یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے اور اس کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک مسجد کا تذکرہ کیا جو مسجد بنائی گئی تھی، اور اس مسجد کو منافقوں نے بنایا تھا۔ ان کا مقصد اللہ کا گھر بنانا نہیں تھا، ان کا مقصد مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا تھا، ان کا مقصد کفر کو پھیلانا تھا، ان کا مقصد مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنا تھا، گویا مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنا تھا۔ یہ لوگ جب مسجد بنا لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چلیے آپ وہاں نماز پڑھ دیجیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف جانے پر روان تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں وعدہ کر لیا کہ جب واپس ہوں گے، ریٹرن ہوں گے تو ضرور یہاں آ کر ہم نماز پڑھتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر دی کہ اس مسجد میں آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ مسجد فتنہ پھیلانے کے لیے بنائی گئی ہے. وہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے. وہ مسجد کفر کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ نے اس کا ذکر کیا. اور یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ بارش کے موسم میں، گرمی کے دنوں میں آنے جانے میں دقتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی، اسی لیے ہم بنا رہے ہیں. اللہ نے ان کے اس ارادے، ناپاک ارادے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیا، کلیئر کر دیا. اللہ کا فرمان ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد کو مسجد ضرار بنایا، وہ کفر کے لیے بنایا، اور تفریق بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان نفرت پھیلانے کے لیے بنایا. وَإِصَّادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ان کے لیے اڈا بنایا، ان کے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا جو اللہ اس کے رسول سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں کو پناہ دینے کے لیے بنایا. وَلَا يَحْلِفُنَّ، یہ ضرور بھی ضرور قسم کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی ہی کا ہے، بارش سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے ہم یہ مسجد بنا رہے ہیں. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں. لا تقم فی ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں کھڑے مت ہو جانا. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوں، وہاں نماز پڑھیں. وہ مسجد جس کی پہلے دن ہی سے بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس مسجد میں آپ نماز پڑھیں، وہ مسجد زیادہ حقدار. بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد مسجد نبوی ہے. بہرحال دونوں مسجدوں کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. اس ایسی مسجدوں میں آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو تقوی کی بیس پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہو، ریاکاری کی بنیاد پر نہیں، لڑائی جھگڑے کی بنیاد پر نہ رکھی گئی ہو، اور اللہ کو خوش کرنے کی بنیاد پر رکھی گئی، ایسی مسجد میں نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے وہ مسجد جہاں بنائی گئی ہے وہاں کی کچھ آدمیوں کی تعریف کی. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ مسجد قباء والوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آخر تم لوگ پاکی کا کیسا خیال رکھتے ہو کہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، تمہاری پاکی کا، تمہاری صفائی کا اللہ ذکر فرما رہا ہے. ان لوگوں نے کہا جب ہم استنجا کرتے ہیں تو پانی کا استعمال کرتے ہیں، یہی خوبی ہو سکتا ہے اللہ کو پسند آ گئی ہو. تو کوئی انسان ہر چیز میں پاکی صفائی کا خیال رکھے، حتیٰ کہ بیت الخلا میں جائے تو بھی پاکی صفائی کا خیال رکھے. اللہ رب العالمین پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مال کو خرید لیا ہے. اللہ نے ہم سے ہماری جان کو، اللہ نے ہم سے ہمارے مال کو خرید لیا ہے، اور بدلے میں ہمیں کیا دے گا؟ جنت دے گا. بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہم اللہ کے راستے میں مال لگا دیں، اللہ کے راستے میں اپنی جسم کو لگا دیں. جب بھی ضرورت ہو اللہ کو، اللہ دین اسلام کو، ہمارے جسم کی، ہم جسم کو لگا دیں تو اللہ اس کے بدلے ہمیں کیا دے گا؟ جنت دے گا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ان کے نفسوں کو، ان کے مالوں کو، کہ انہیں جنت ملے گی. یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون،
بس یہ اللہ کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان کے لیے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، جو اللہ کے وعدہ کو پورا فرما دے تو تم اس بیعت سے خوش ہو جاؤ، اس بیعت سے تم خوش ہو جاؤ. آگے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے حالات کا ذکر کیا ہے، انسان کے اندر کیسے تبدیلی آتی ہے. سورہ یونس کی آیت ہے، اللہ نے انسانوں کی ناشکری کو ذکر کیا کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کو خوب یاد کرتا ہے، خوب یاد کرتا ہے، اللہ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی تکلیف اس کے اوپر آئی ہی نہیں تھی. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پہلو کے بل لیٹا ہوتا ہے، اللہ مصیبت دور کر دو، اللہ پریشانی دور کر دو. لیٹا ہے تو بھی یاد کر رہا ہے، اور قائداً بیٹھا ہے تو بھی یاد کر رہا ہے، اور قائماً کھڑا ہے تو بھی یاد کر رہا ہے. گویا ہر حالت میں اللہ کو پکار رہا ہے. جب مصیبت ہے تو، دکھ ہے تو، پریشانی ہے تو، تکلیف ہے تو اللہ کو ہر حال میں یاد کر رہا ہے. بیٹھ کر بھی یاد کر رہا ہے، کھڑے ہو کر بھی یاد کر رہا ہے، بستر پر آرام کر رہا ہے تو بھی یاد کر رہا ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ پر فٹ کریں کہ کیا آیت ہمارے اوپر نہیں فٹ آ رہی ہے. جب ہم انسان کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں لاحق ہوئی تھی، اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، اب تو بھول گیا ہے، اب تو پکارتا ہی نہیں، مجھے یاد ہی نہیں کرتا. وہ اللہ رب العالمین ہم جیسے غافل مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر مصیبت میں اللہ کو تم نے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مصیبت کو دور کر دیا ہے. تو اللہ کو پکارتے رہو، اللہ کو پکارنا بند نہ کرو. اگر اللہ کو نہیں پکارو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. نہ پکارنے والوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ سے جو دعائیں نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر ہم پھینک دیں گے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے، مجھ سے دعا کرنے سے اعراض کرتے ہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ لوگ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل کیے جائیں گے. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہے. دعا ہر حال میں انسان کو فائدہ دے کر جائے. اللہ رب العالمین نے ایک آیت ذکر کیا ہے اور یہ آیت انتہائی اہم ہے، جس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرعون کی باڈی کو بچا کر رکھے گا. آج بھی فرعون کی باڈی، فرعون کا جسم مصر کی میوزیم میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کو محفوظ بچا کر رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تو عبرت بنے، نشانی بنے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی، قرآن مجید کی صحیح ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے بتلا دیا قرآن میں کہ فرعون کی لاش کو ہم نے بچایا ہے. اور سب لوگ مانتے ہیں کہ مصر میں فرعون کی لاش اب بھی موجود ہے. مورس بکائی ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے. مورس بکائی بہت بڑا سائنسداں گزرا ہے. جب وہ فرعون کی لاش کے بارے میں سرچ کر رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا کہ فرعون کے بارے میں کہ کیسے اس کی لاش اتنے زمانے تک بچی ہے، تو جب اس نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم تیری باڈی کو بچا کر رکھیں گے. اس نے سوچا جس لاش کے بارے میں 1400 سال پہلے قرآن مجید جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں اس کے بارے میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ کوئی دنیاوی کتاب نہیں، یہ کوئی انسانی کتاب نہیں. وہ آدمی مسلمان ہو گئے.
موزم مسلمان بھائیوں خواتین ذرا غور کریں کہ قرآن مجید کی اس ایک آیت سے وہ آدمی ہدایت پا گیا جو بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، سائنسدان تھا. آج اللہ نے ہمارے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. ہم کتنا اس کو پڑھتے ہیں، کتنا سنتے ہیں، کتنا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ لوگ اس کو نہ سمجھ کر پڑھتے ہیں. اس کو سمجھ کر پڑھیے، اس کے معنی مفہوم میں غور کیجیے، تب آپ کو پتہ لگے گا اس کے اندر کتنی مٹھاس ہے، کتنی چاشنی ہے. اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں، ربوبیت کی دلیلیں ہیں، اور آپ کا دل اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے اور زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن میں ہم غور و فکر کریں، قرآن میں تدبر کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ العالمین قرآن کو تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.